لیکن اچانک سے ہوا کیا ہے، میرے بیٹے کو اسمت کو یہ نیا معمہ مزید الجھا گیا تھا کہ چند لمحوں میں ہی اس کے بیٹے کی حالت کیوں بگڑ گئی تھی۔ ان کو ہمیں ہماری دوسری برانچ منتقل کرنا پڑے گا، عصمت شاہ صاحب۔ ڈاکٹر نے وہی بات دہرائی تو عصمت مزید طرز بضب میں مبتلا ہوا، مگر عصمت نے نیا سوال اٹھایا تو زبیر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں ان کا بہتر علاج ہوگا، وہ یونٹ اسپیشل بچوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے ہی اسے کئی مضبوط جواز پیش کیے تھے۔ آپ سب انتظامات کریں پلیز۔ زبیر نے حامی بڑھی تو عصمت بھی مزید بحث نہ کر پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو زبیر؟ ڈاکٹر اور دیگر عملہ انتظامات کرنے گیا تو عصمت کی بے قراری اور خوف مزید بڑھا تھا۔ عصمت سب ٹھیک ہوگا بھائی، تم پلیز ابھی رحاب کو کچھ مت بتانا، بہت ابھی جس حالت میں ہے بچے کا سوچ سوچ کا خود کو ہلکان کر دے گی۔ زبیر نے شانہ تھپ تھپاتے ہوئے تاکید کی تو وہ ہاں میں سا ہلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ایمبولینس کے ذریعے بچے کو ہسپتال کی اس محظوظ برانچ میں منتقل کیا گیا جہاں پیدائشی بچوں کے بہتر علاج کی جدید سہولت موجود تھی۔ عثمان ایمبولینس میں ہی جبکہ زبیر اور عین اپنی گاڑی میں ہسپتال روانہ ہوئے تھے۔ رحاب کچھ کھاؤ تو اماں جان کے لاکھ اصرار پر وہ ایک نوالہ کھانے سے ساتھ انکاری تھی۔ اماں جان میرے بیٹے کو کیوں نہیں لا رہے آپ لوگ؟ اس کی ممتا اپنی اولاد کی ایک جھلک کو ترس رہی تھی۔ تم ابھی ٹھیک تو ہو جاؤ، ہم تمہیں لے جائیں گے اس کے پاس۔ اماں جان نے اسے بہلانے کی کوشش کی جو کہ 100% بیکار تھی۔ ابھی لے کر جائیں مجھے، اس نے کھانے کی پلیٹ خود سے دور کرتے ہوئے پھر سے رونے کا سلسلہ بحال کیا تو اماں جان بھی بے بسی سے اس کی کیفیت پر افسردہ ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا زبیر؟ دادی نے زبیر کو کال ملا کر وہاں کے حالات معلوم کیے تھے۔ جی اللہ کا شکر، کچھ دن چھوٹے کو یہیں رکھیں گے۔ زبیر کی آواز اور لہجہ تسلی بخش تھا۔ رحاب بازید ہے بچے سے ملنے کے لیے عصمت کی ہوئی بات ڈاکٹر سے اسے جب ڈسچارج کریں گے تو ملوا دیں گے اسے بیبی سے۔ زبیر نے مزید کچھ روز کی مہلت مانگی تو دادی بھی زیادہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ آج ایک ہفتے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی ملنے جا رہی تھی۔ آج بالآخر اس کا انتظار ختم ہونے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو حوصلے لگا کر اپنی ممتا کو قرار بخش سکتی تھی۔ صبح اچانک دادی کی حالت بگڑنے کے باعث اماں جان کو ان کے ساتھ گھر جانا پڑا جبکہ عینی اور زبیر تو دوسرے ہسپتال کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ آج بھی صبح صبح ہی بچے کی طبیعت خطرناک حد تک سنجیدہ ہونے کے باعث باقی سب کچھ ہی فراموش کیے نرسری کے باہر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے جب بچے کی طبیعت میں بہتری کا عندیہ دیا تو گھر سے کال آنے پر وہ پہلے گھر پھر رحاب کو لینے ہسپتال روانہ ہوا تھا۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اب؟ نرس نے اسے ڈاکٹر کی ہدایت پر کمرے میں چہل قدمی کرتے دیکھا سوال کیا۔ بہتر ہوں، انہیں واپس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے لیکن آپ نے مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، گھر جا کر وہاں تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی میڈیکل رپورٹ پر ہاتھ میں حرارت لکھی تھی۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ رحاب کو نہ چاہتے ہوئے بھی عصمت کی کمی محسوس ہوئی تھی جو پچھلے 5 دنوں سے بس لمحے بھر کے لیے وہاں تھا اور اسے مخاطب کے بغیر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ اور آج تو صبح سے ہی اس کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ وہ تو نہیں ہے؟ نرس نے ڈاکٹر سے قبل جواب دیا۔ ہم ہیں نا بیٹے۔ اسی اثنا میں تائی وہاں آن پہنچے تھے۔ اصفی اور باقی سب کہاں ہیں؟ رحاب کو احساس ہو کہ صبح سے کوئی ایک فرد بھی وہاں اس کے لیے موجود نہ تھا۔ وہ تو کل رات ہی اپنا بیٹا لے کر گھر چلا گیا ہے۔ نرس اور ڈاکٹر کے جاتے تایا جان نے اپنے زہر اگلنے والے جوہر دکھانا شروع کر دیے تھے۔ کیا اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اس گھر میں آنا ہے تبھی تمہیں بیٹے کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی؟ انہوں نے نیا لقمہ ڈالتے ہوئے اسے مزید بدگمان کیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتے، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ کہ رحاب نے بھی ارادہ پختہ کیے تھے۔ تم ابھی ہمارے ساتھ چلو، اس کے ساتھ ہمیں قانونی طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تایا جان نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا تھا۔ لیکن تم اب بھی اس کا لحاظ کرے جو تمہاری ممتا کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے۔ وہاں آتے سالک نے بھی اسے مزید اکسانے پر زور دیا۔ چلو بیٹے، تایا جان کے مہلت سے ربی کی آگے وہ مزید مزاحمت نہ کر پائی تھی۔ عصمت نے زیورات کی دکان آنے سے قبل ہی ہیرے کی انگوٹھی کا آرڈر دے دیا تھا۔ دیے کے ڈیزائن کے عین مطابق اپنی انگوٹھی پیک کرواتا وہ واپس گھر میں بیٹھا۔ ساتھ ہی موجود پھولوں کی دکان سے رحاب کی پسندیدہ سرخ گلابوں کا گلدستہ خریدا تھا۔ اتنی پریشانی میں بھی وہ اس کی خوشی پر سمجھوتے کا قائل نہ تھا۔ لاؤ یہ والا ٹھیک ہے۔ اس نے رقم کی ادائیگی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کی اور اسے لینے ہسپتال میں خوشگوار مزاج کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ میری وائف ایڈمٹ تھی ادھر۔ ہسپتال پہنچے رحاب کے لیے مختص پرائیویٹ وارڈ خالی دیکھ کر اس کو دھچکا لگا تھا۔ وہ تو چلی گئی ہیں؟ نرس نے اس کے دماغ کے بیچوں بیچ نیا دھماکہ کیا۔ کہاں؟ ان کے تایا تائی لے کر گئے ہیں انہیں۔ نرس کا جواب سنتے اس کی کن پٹیاں
سلکی تھی ملک سارنگ، وہ الٹے پاؤں دوبارہ ملک مینشن روانہ ہونے کے لیے وہاں سے نکلا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس نے رو رو کا صفے ماتم میں چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کی لاکھ تسلیاں بھی بے سود ثابت ہو رہی تھی، زیادہ رونا اسے اسمن سمیت اس سے جڑے ان قریبی رشتوں کے بے خسی پر آ رہا تھا جو اس تمام تر عرصے میں بری طرح بے نقاب ہوئے تھے۔ کوئی اس کے ساتھ ملس نہ تھا۔ رحاب تم آرام کرو بیٹے، تائی نے اسے بیر پلٹ ٹیک لگا کر نیم دراز کرتے ہوئے کمبل اوڑھایا تھا۔ تایا جان مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اس نے پھر سے وہی فرمائش کی تو ملک سارنگ نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اداکاری شروع کر دی۔ میرا بچہ وہ لوگ لے گئے ہیں، اسے اپنے ساتھ میں نے بھیجا ہے سالم کو وہاں وہ بات کرے گا۔ اسما سے انہوں نے رٹی رٹائی کہانی اس کی نظر کی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، اسے اسما سے اس سنگ دلی کی قتل کوئی توقع نہ تھی۔ وہ اسما چاہے درندہ سے دلاور شاہ کا بیٹا مت بولو، اب تم مجھے یہ معاملہ خود دیکھنے دو۔ تم نازمہ سے کوئی رابطہ رکھو گے اور اب اور نہ ہی کسی اور سے، وہ لوگ تمہارے دماغ معاف کر دیں گے ہمیشہ کی طرح، تمہیں بیٹے کا جانسا دے کر واپس لے جائیں گے۔ کیا تم برائے لوگ اپنے ماں باپ کی مجرم کے ساتھ؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے بس میرا بیٹا چاہیے تھا جان۔ اس نے سارا اختیار انہیں ہی سونپ دیا تھا۔ میں ہر صورت اپنے نوازے کو جہاں لاؤں گا بیٹی، تم میرا اعتبار کرو، اسے وعدہ کرتے وہ بیوی کے ہمراہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ہاں اینی بولو، اسما نے موبائل اسپیکر پر لگا کر گاڑی چلاتے ہوئے اینی کی کال سنی تھی۔ اسما بھائی جلدی سے رحاب کو لے کر آئیے۔ جہاں پلیز۔ اینی کے حواس باہر رویے پر اسے تشویش ہوئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ بیبی کی حالت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رحاب کی موجودگی بہت ضروری ہے بچے کے لیے۔ اس کے آواز سے خوف اور بدحواسی جھلک رہی تھی۔ وہ بیوقوف عورت چلی گئی اپنے دل عزیز تایا تائی کے ساتھ۔ وہ جواباً غصے میں چیخا، کیا میں جا رہا ہوں اسے لینے؟ اس نے لہجہ بامشکل نرم کیا۔ یہ چاہتی کیا ہے؟ اس کی بیوقوفی پر سر پیٹ گئی تھی۔ یہ مجھے اس نیچ پر پہنچانا چاہتی ہے جہاں اس کے لیے میرے دل میں نفرت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو پلیز میرے بیٹے کا خیال رکھنا بچے، میں اسے لاتا ہوں۔ اسما نے غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے رابطہ منقطع کیا تھا۔ رحاب کہاں ہے؟ وہ ملک مینشن کے لاؤنج میں پہنچا تو ملک سارنگ صوفے پر براجمان چائے نوش فرما رہے تھے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، انہوں نے کپ میز پر رکھتے ہوئے اکھڑ لہجے میں کہا۔ تمہارے منہ لگنے کا وقت نہیں میرے پاس۔ اسما نے اسے صاف ان دیکھا کرتا رحاب کے کمرے کا دھکار کیا تھا۔ رخ دروازہ کھولو یار۔ انہوں نے یوں زور سے دروازہ پیٹا کہ اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو وہ توڑنے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرے گا۔ میرا بیٹا مجھے لا کر دے دے تب کھلے گا یہ دروازہ۔ آپ نے اپنی شرط اسمت کے سامنے پیش کر دی تھی۔ رخ یہ بچپنا چھوڑ تو پلیز، ہمارے بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں، اسے ضرورت ہے تمہاری، چلو میرے ساتھ۔ اسما نے دگنی قوت سے دروازے کو 3 سے 4 مکے جوڑے تھے۔ اسے اگر میری ضرورت ہے تو اسے یہاں لے کر آئیے، میں مر کر بھی شاہ حویلی واپس نہیں آؤں گی۔ اس کی ہٹ درمی بدستور قائم تھی۔ رخ میرے ضبط کو مت آزماؤ ورنہ مجھے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ اسمن باقاعدہ دارا تھا، میں نہیں چاہوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کے لہجے کے آگے رحاب سہمی ضرور تھی مگر اس نے اپنی آواز دھیمی نہ پڑنے دی تھی۔ رخ ہمارے بیٹے کا سوال ہے پلیز۔ اسمن پھر سے عاجزانہ گزارش کرنے لگا تھا کیونکہ سوال بیٹے کی زندگی کا تھا۔ اس کا اگر اتنا خیال ہے آپ کو تو اسے یہاں لے کر آئیے، کیونکہ میں وہاں اس کے لیے بھی نہیں آؤں گی۔ اس کے سینے میں موجود پتھر کسی صورت موم ہونے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اب تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اب میں تمہاری واپسی کا ہر جواز خود ختم کر دوں گا۔ رحاب جمال، اس نے بھی ہمت ہارتے ہوئے معافی تلافی کا ہر ارادہ ترک کیا تھا۔ وہ واقعی اس لمحے اسمن کو اپنی محبت تو دور اپنی توجہ کے لائق بھی نہ لگی تھی۔ آج رحاب جمال نے اسمن شاہ کے دل پر قائم اپنی حکمرانی گوا دی تھی جس کا احساس اسے خود بھی نہ تھا۔ دروازے کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ ملک مینشن کو خیر آباد کہہ گیا تھا۔ رحاب کہاں ہے؟ وہ اکیلا ہسپتال پہنچا تو یعنی حیرت سے میں مبتلا سوال گوئی نہیں آئی وہ، اسمن نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا۔ تو دادی کا بھی تجسس بڑا تھا کیونکہ مر گئی وہ میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے بھی۔ اب اگر یہ اس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے تو گزار لے، کیونکہ میں اس کے نام نہاد ماں کے لیے اپنے دل و زندگی کا ہر دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر چکا ہوں۔ اسمن بھی گویا غصے سے پھٹ پڑا تو پہلی دفعہ ان سب کو اسمن کے اٹل لہجے سے خوف بھی آیا تھا۔ اسمن وہ نہیں بچے گا ماں کے بغیر، اس معصوم کے متعلق سوچتے ہوئے دادی کی آواز میں نمی دڑ آئی تھی۔ زندگی ہوئی تو وہ بچ جائے گا۔ اسمن بھی اب مزید گر گرانے کا قائل نہ تھا۔ آج رحاب نے اس کی برداشت کی سخت سے زیادہ گہری چوٹ پہنچا کر اپنے لیے کڑی آزمائش کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اپنے لیے تو شاید شکوہ تک نہ کرتا لیکن اپنے بیٹے کے لیے وہ کسی رحاب جمال سے نرمی برتنے کو تیار نہ تھا۔ ان لوگوں کے آنے والے 2 سے 3 ہفتے ہسپتال میں ہی گزرے تھے۔ اسمن 24 گھنٹے وہی موجود رہتا، بیٹی کی طرف اسے سسکنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے تو رحاب سے بزن کرنے کا اسباب باندھا تھا جو نہ صرف ایک بری بیوی تھی بلکہ اب خود کو باطری ماں ثابت کرنے پر تلی تھی۔ آج ڈاکٹر نے بالآخر اسے اچھی خبر سنائی تھی کہ بچے کی حالت 1-2 روز میں سنبھل جانے کے بعد اسے گھر لے جا سکتے ہیں، مگر
اسے ابھی خاص توجہ درکار تھی۔ کہاں ہے اسمت شاہ؟ سالک خاصی بدتمیزی سے شاہ حویلی میں چنگارتا دہلوا تو مائزہ بھی کمرے سے نکلی تھی۔ کیا مل رہا ہے آپ کو یہ سب کر کے بھائی؟ اسے اپنی بھائی کے لیے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ملا؟ ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے بولو۔ وہ بھی دو بدو جواب دے گیا، دوحاب کو واپس بھیج دے پلیز، اس کا بچہ مر جائے گا ماں کے بغیر۔ انہیں تنگ آ کر ہاتھ جوڑے تھے۔ دوحاب یہاں تب واپس آئے گی جب تم ملک مینشن واپس جاؤ گی۔ اس نے حباسے سے مسکراتے ہوئے دوحاب کی واپسی کی شرط مائزہ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ ساری چال مجھے واپس گھر بلانے کے لیے چلی؟ آپ دونوں نے اسے اب جا کر باپ و بھائی کی ساری منصوبہ بندی سمجھ آئی تھی، یہی سمجھ لو۔ مائزہ نہیں جائے گی وہاں، سنبھال کر رکھو اپنی چچا زاد کو۔ اسی دوران عصمت ہاتھ میں قدم رکھتا اسے اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ تمہاری مرضی، تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا سسک کا مر جائے تو؟ سالک نے اس کی طرف دکھ کرتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ملک سالک کو بجھیے گا اور آج کے بعد اس کے نام نہاد ماں بھی اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کا بقیہ زندگی گزارے گی۔ یہ اس کے باپ سید عصمت لاوشاہ کا وعدہ ہے تم سے؟ انہیں سالک کا گریبان دبوتے اسے کسی کا گھر سے باہر دھکیلا تھا۔ اس کا بس چلتا تو پورے ملک خاندان کو جلا کر راکھ کر دیتا، لیکن ان لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ میلے کرنا بھی عصمت شاہ کو اپنی توہین لگتا تھا۔ بہت ہی ڈھیٹ ہڈی ہے یہ عصمت شاہ۔ ملک مینشن کے لاؤنج میں بیٹھے امان نے جب سالک سے اس کی عزت افزائی بڑی اداس سنی تو اپنی کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ چھپا نہ پایا۔ لیکن جب تک مائزہ یہاں نہیں آتی میں دوحاب کو تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ ملک سارنگ نے باروب انداز اختیار کیا تھا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، فی الحال مجھے اس ننھے فساد کو ٹھکانے لگانا ہے جو عصمت اور دوحاب کو پھر سے ایک کر سکتا ہے۔ تب تک میری امانت کے طور پر ہے کہ دوحاب تمہارے پاس جانے کی نیت سے اٹھتے ہوئے وہ نیا دھماکہ کر گیا تھا۔ عصمت بھائی، عصمت جیسے ہی گھر پہنچا یعنی ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑے اس کی طرف دوڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے حالات ناساز لگے تھے۔ مائزہ واپس چلی گئی اپنے باپ کے گھر، اینی کا لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ کیا؟ عصمت کی رات بھر جاگنے کی تھکن بھی لمحوں میں ہوا ہوئی تھی۔ ہاں، یہ دیکھیں اسے مائزہ کا الوداعی خط عصمت کے سپرد کیا تھا۔ عصمت، تم سب کی بہت احسانات ہے مجھ پر، حالانکہ میں اس لائق ہرگز نہیں تھی کہ یہ خاندان مجھ پر اتنی کرم نوازی کرتا، لیکن تم لوگوں کی انسانیت نے مجھے باور کروایا کہ دوسروں کے کام آ کر ہی آپ اپنی دنیا آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ میں بابا سائیں کے پاس واپس جا رہی ہوں تاکہ دوحاب کے بیٹے کو اس کی ماں واپس مل سکے۔ شاید بابا سائیں بھیا مجھے زندہ نہ چھوڑے، اس لیے مجھے میری ہر کوتاہی کے لیے معاف کر دینا۔ عصمت ہار پڑنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا دل ڈوبتا محسوس کرتا۔ وہ رحم دل انسان تھا جس کے دل میں دشمنوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں نرم گوشہ موجود رہتا تھا۔ مائزہ نے ماضی نے جو بھی کیا وہ سب عصمت بہت پہلے ہی فراموش کر چکا تھا، اور آج اس حرکت کے بعد مائزہ کی فکر نے اس کا دل خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا کہ ملک خاندان اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا تھا؟ بابا سائیں وہ جب سے گھر آئی تھی باپ اور بھائی اسے جانوروں کی طرح پیٹتے تھے۔ بدبخت کرم چلی، تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ اسے مارتے مارتے ملک سارنگ کی سانسیں چڑھ چکی تھی۔ بس کرے ملک صاحب، مار دیں گی کیا بیٹی کو؟ تہانے میں بیٹی کی چیخ پکار سنتی اماں اسے بچانے پہنچی تھی۔ لے کر جاؤ اس عورت کو یہاں سے، ورنہ میں اس کی بھی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ انہیں ٹھوکر مار کر ملک سارنگ نے بیٹی کے قدموں میں پڑ رہا تھا۔ چلیے، اب سالک نے انہیں اٹھاتے ہوئے زبردستی وہاں لے جانے کے لیے گھسیٹا تھا۔ مائزہ میری بیٹی، انہیں جبران کمرے میں بند کرنے کے بعد سالک نے دوبارہ تہانے کا رخ کیا جہاں مار پیٹ کے بعد مائزہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے وہاں فرش پر ادھ مرہ چھوڑے وہ باپ بیٹا واپس لاؤنج میں چلے آتے۔ پولیس کہاں سے آ گئی؟ وہ 2 لمحے تھکن اتارنے بیٹھے تھے کہ زبیر سرچ وارنٹ لیے اپنے عملے کے ہمراہ وہاں حاضر ہوا تھا۔ ہمیں گھر کی تلاشی لینی، اس نے سرچ وارنٹ سالک کو تھمایا تھا۔ تلاشی کس وشے میں؟ سالک بمیں اٹھا کر ماتھے پر کہیں بال لایا تھا۔ یہاں آپ اپنے ہی گھر کی بیٹی پر تشدد کر ہیں، ایسی خبری ملی ہمیں۔ انہیں مانی خیزی سے جملہ ادا کے تو باپ بیٹا نظر چرا گئے۔ ایسا کچھ نہیں، سالک نے تھوک نکلتے ہوئے حلق تار کیا تھا۔ وہ تو تلاشی کے بعد ہی پتہ چلے گا ملک صاحب، اس پر طنز کستے ہوئے زبیر نے ساتھ آئے عملے کو گھر کی تفصیلی تلاشی لینے کی ہدایت جاری کی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہر کمرہ اور گھر کا کونا کونا چھانے کے بعد بھی مائزہ کا کوئی سراغ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ گھر میں موجود خفیہ تہانے کا جو راستہ برچی خانے کے پاس موجود اسٹور میں موجود تھا وہاں کسی کا دھیان تک نہ گیا تھا۔ ہو گئی تسلی، لے لی تلاشی، یا اور کوئی شوق ابھی باقی ہے تمہارا؟ ان کے ناکامی پر ملک سارنگ نے طویل انگڑائی لیتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ آپ کے دن اچھے چل ہیں بس، ورنہ میں اتنی آسانی سے ٹلتا نہیں ہوں۔ اسے ایک ہی
اسے ایک کی دو سناتا زبیر وہاں سے نکل گیا تو باپ بیٹے نے بھی سکھ کی سانس لی تھی۔ اسے آج بھی کھانے میں نشہ اور دوائی ملا کر میں ہوش و حواس سے محروم رکھا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ سمندر شاہ دادی اس کے بیٹے کو لے کر شہر سے ہی چلا گیا ہے۔ انہیں شاہ ولی جانے کی ضد کی تو اسے روز کسی بہانے سے وہ باپ بیٹا ٹال دیا کرتے تھے۔ دادی جنرلی نشہ اور ادویات نے ویسے اس کا دماغ سن کر دیا تھا۔ اکثر رات کی اس کی آنکھ بیٹے کو ہوا میں پریشان اور تڑپتا ہوا دیکھ کر کھلتی تھی۔ نہیں میرا بیٹا۔ نیند سے بیدار ہوئی تو کمرہ گہری تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یا اللہ میرے بیٹا کس سال میں ہوگا۔ میں چلی جاتی اسمند کے ساتھ، لیکن نہیں، میں اسے انسان کے اعتبار کا نہیں کاٹ سکتی۔ وہ کہاں لے گیا ہے میرے بیٹے کو؟ اسمند کو اس انتہائی قدم کے بعد اس کا بہت دفعہ دل کیا کہ زبیر یا اینی سے رابطہ کر، مگر وہ باپ بیٹا وہاں بھی اسے کوئی رابطہ رکھنے سے روک دیتے تھے۔ اس کے رابطے کرنے سے اسمند مزید شیر ہوگا۔ اب جب تک وہ اس کا پتہ نہیں لگا لیتے، رحاب کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ انہیں کئی دفعہ کر کے نمبر سے اینی کو کال ملائی بھی تھی، مگر اینی نے اسے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور زبیر کا نمبر اسے یاد ہی نہ تھا۔ بول بدبخت وہ اپنے لیے پانی لینے باورچی خانے میں پہنچی تو رات کا 1 بجا تھا۔ ملک مینشن کے گہرے سناٹے میں ملک سالم کی گالم گلوچ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ تایا جان کسے ڈانٹ رہے ہیں؟ اسے ان کی کرزدار آواز سے خوف آیا تھا۔ اس نے باورچی خانے کے پچھلے دروازے سے باہر جھانکا تو ملک سالم وہاں پاس ہی موجود اسٹور روم سے باہر نکل کر کوئی کال سننے لان کی طرف دوسری طرف چل دیے تھے۔ مائزہ مائزہ، یہ تم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جیسے اسٹور روم میں پہنچی تو مائزہ زخموں سے چور فرش پاؤندے منہ پڑی تھی۔ پانی۔ رحاب نے اس کا روح اپنی طرف کیا تو چہرہ زخموں سے نیلا دکھائی دیا تھا۔ 1 منٹ۔ وہ واپس کچن میں دوڑی، اپنے لیے بڑی پانی کی بوتل لا کر اسے پانی پلایا تھا۔ تم کب آئی یہاں اور یہ سب؟ اسے بٹھاتے ہوئے وہ حیرت میں مبتلا تھی۔ میں یہاں تمہارے بدلے آئی ہوں رحاب۔ مائزہ نے سسکتے ہوئے اپنی موجودگی کا سبب بتایا۔ میرے بدلے کیا مطلب؟ سالک بھیا گھر آ گئے تھے۔ اس نے سالک کی باتیں حرف بحرف رحاب کو بتائی تھی۔ تم یہ سب تایا جان ایسے نہیں ہے۔ وہ بھی بری طرح چکی تھی۔ اب تو ہوش کرو رحاب، جو انسان اب عیسیٰ کی بیٹی کے حق میں اتنا برا ہے تو وہ تمہارے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ مائزہ اس کی کیفیت پر حال میں بھی مشتعل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تم یہاں؟ اسی طرح وہاں قدم رکھتے ملک سالنگ اس پر پھنکارے تھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیچاری، وہ واپس قدم بکھڑی ہوتی ملک سالنگ کو بے نگر سنانے کا ارادہ کیے ہوتی۔ بیچاری نہیں آئی ہے اور تو دور رہ اس معاملے سے ورنہ تیرا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ اسے انگلی اٹھا کر خبردار کرتے وہ کسی وحشی درندے کے ماننے لگے تھے۔ تایا جان؟ کون سا تایا؟ تیری اوقات ہے کہ تجھے میں اپنی بھتیجی کہوں؟ تجھے سے مائزہ کی واپسی کے لیے برداشت کر رہے تھے ہم لوگ۔ اس کی بات پر آواز بلند کہہ کر لگاتے وہ پھر سے اسی تضحیک آمیز انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کتنے گھٹیا زبان سنبھال لڑکی۔ میں اسمند شاہ نہیں ہوں جو تیری زبان درازی برداشت کروں گا۔ میں ملک سالم ہوں، زبان حلق سے کھینچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری بولتی بند کر دوں گا۔ اس کی بات کاٹے ہوئے درندگی سے ڈالے تو رحاب کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ بابا صاحب اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہاں تک سالک بھی آج کسی اور ہی رنگ میں رنگا دکھائی دیا تھا۔ والد کے مطابق اسے امان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ رحاب کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بہت گئی گزری مخلوق ان کے سامنے کھڑی ہو۔ امان؟ رحاب صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ سارا منصوبہ ہی اس کا تھا، مگر تمہاری بیوقوفی نے ہماری بہت مدد کی اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں۔ عصمت شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ جہاں وہ امان تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہاں امان کے لوگ تمہاری بیٹی کا کھیل ختم۔ سالک بھی ساری منصوبہ بندی اسے تفصیل سے بیان کرنے لگا تھا۔ میں جان سے مار دوں گی تمہیں اگر میرے بیٹے کا نام بھی لیا۔ رحاب نے ایک جسم اس کے گریبان پکڑا تھا۔ وہ تو جیسے بھی مر جائے گا اور تم جیسی ماں کے بچے نے جی کر کرنا بھی کیا ہے؟ جانتی ہو عصمت اس دن تمہیں لینے یہاں آیا کیوں تھا؟ تمہاری بیٹی کے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا اسے۔ پتہ نہیں امان کے مارنے تک زندہ بھی بچے گا یا۔ اپنا گریبان چھڑواتے اس نے رحاب کے دونوں بازو سختی سے جھٹکے تھے۔ کہاں جا رہی اسے دم کچھ ہوتے وہ وہاں سے دوڑنے ہی والے تھے جب سالک نے اسے پکڑ کر واپس اسی جگہ دھکیلا جہاں سے انہیں قدم اٹھائے تھے۔ جا کر بند کرو، امان بس آتا ہی ہوگا۔ ملک سالک ہفکی سے بولے تھے۔ جی بابا صاحب۔ سالک نے اس کی نازک کلائی اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں دبوچی اور اسے لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ چھوڑو مجھے سالک، چھوڑو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے پوری طاقت لگا رہی تھی مگر سالک کی گرفت میں 1% کمی نہیں۔ چپ پڑی رہ، اب ادھر
اسے کمرے میں دھکیلتے ہوئے سالک نے دروازہ باہر سے بند کیا تھا۔ گیسٹ صاحب کی نظروں سے بچتا بچاتا پرائیویٹ وارڈ میں آرام فرماتے بچے کے پاس پہنچا تو وارڈ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ماسک اتار کر ایک طویل سانس بڑی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے ہدف کی جانب بڑھا تھا۔ تو چھوٹے شاہ جی زندہ ہے ابھی تک؟ بالکل باپ کی طرح ڈیٹ ہے تو بھی۔ اس نے تاج کر انکیوبیٹر کی طرف کیا جہاں وہ ننھا فرشتہ میٹھی نیند سو رہا تھا۔ تو میرے بیٹے کو میرے جیتے جی نقصان پہنچا گیا، اس نے قبل وہ بچے کو انکیوبیٹر سے نکالا۔ اسما نے عقب سے آتے ہوئے اس کے گلے کو اپنے دائیں بازو کی گرفت میں لے کر سانس باندھ گئی تھی۔ اسما شاہ نے پوری کوشش کی تھی کہ خود کو آزاد کرواتا مگر گریف موت کے شکنجے کی مانند چاہتا تو یہ تھی ذلیل انسان۔ میرے بیٹے کو نقصان پہنچے گا تو اس سے پہلے میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا اسی ہسپتال میں۔ اسے فرش پر پٹک دیا۔ اسما نے ساری براس مکو اور ٹھوکروں کی صورت میں نکالی۔ اسما پولیس کے حملہ وہاں آتے زبیر نے اسے روکا تھا۔ تم نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا مگر بیوی کو کیسے بچاؤ گا اسما شاہ؟ پولیس نے جیسے جنید کو دونوں کندھوں سے دبوچا تو اسما نے کہہ کر لگاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کا نام بھی مت لینا۔ اسما کی آنکھیں لہو برسا رہی تھی۔